ہے اگر آپ کا ٹیچر خوش نہیں ہے تو وہ آپ کے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. اس کو اپنی پڑی ہوگی، وہ افراتفری کے اندر، اپنی کشمکش کے اندر اپنے ساتھ لڑ رہا ہوگا، اپنے نفسیاتی ہیجانات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. وہ اپنی شخصیت کے مسائل سے نکل کر باہر ہی نہیں آئے گا. جب اس کے اندر کا ٹیچر ہی باہر نہیں آئے گا تو پھر وہ آپ کے بچوں کو کیا سکھائے گا؟ آپ کے بچے کیا سیکھیں گے؟ کیا ڈیولپ ہوگا اسکول کے اندر؟ آپ کا ٹیچر خوش ہے، آپ کا سسٹم اچھے طریقے سے چلے گا. یہ مت سمجھیں کہ آپ اپنے ٹیچر کو دبا کے، اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے، اس کو اوور برڈنائز کر کے، اس کے انٹرسٹڈ ایریا سے باہر نکال کے کسی اور جگہ بزی کر کے آپ اپنے ادارے کو بہتر طریقے سے چلا پائیں گے. اس سے کچھ عرصے تک تو وہ مجبوری کی وجہ سے سروائیو کرے گا، کام کرے گا، نوکری کی وجہ سے تنخواہ کے لیے مجبوراً کام کرے گا. لیکن جیسے ہی اس کو موقع ملے گا کسی دوسرے ادارے میں جانے کا، وہ آپ کو لات مار کے نکل جائے گا. آپ کا ادارہ وہیں پڑے کا پڑا رہ جائے گا اور اس کو نئی نوکری مل جائے گی. اپنے ٹیچر کو مینٹلی سٹریس نہ دیں. سٹریس کیسے ملتا ہے؟ سٹریس تب ملتا ہے جب آپ اپنے ٹیچر کو وہ سبجیکٹ دیتے ہیں پڑھانے کے لیے جن کو وہ پڑھانا نہیں چاہتا. سٹریس تب ملتا ہے جب آپ اپنے ٹیچر کو کلیریکل کام دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ اٹینڈنس کے بعد پیرنٹس کو فون کر رہا ہے کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں آیا، یہ اس کا کام ہے. یہ کام آپ کے کلرک کا ہے، آپ کے ریسیپشنسٹ کا کام ہے. یہ والا وہ ٹیسٹ چیک کر کے، کاپیز چیک کر کے، رپورٹس بناتا ہے، وہ پیپر چیک کر کے مارک شیٹ تیار کرتا ہے. اب یہ اس کا کام ہے کہ کمپیوٹر کے اندر بھی انٹر کرے. اب اس کا کام ہے کہ وہ ساری مارک شیٹس کو بچوں کی فائلوں کے اندر بھی لگائے. یہ کلریکل سٹاف کا کام ہے. اگر آپ اپنے ٹیچر کو یہ کام دے دیں گے تو یہ اوور برڈنائزیشن ہوگی آپ کے ٹیچر کے لیے. اس کو سٹریس ملے گا، وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوگا. جب وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوگا تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ کس طریقے سے خوشیاں بانٹے گا؟ وہ آگے بھی تناؤ ہی بانٹے گا. آپ اس پہ بوجھ ڈالیں، وہ آپ کے بچوں کو تنگ کرے گا. آپ نے دیکھا نا گورنمنٹ اسکولوں کے اندر ٹیچر کی حالت چپڑاسی سے بری ہوئی ہے. اس کا حلیہ نہیں ہے ایجوکیشنسٹ والا، لیکن کیونکہ اس کو اختیارات دے دیے ہیں کسی محکمے کے بڑے آفیسر نے، وہ آ کے اساتذہ کو تنگ کرنے کے لیے، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے ان سے باتھ روم کی صفائی کروا رہا ہے. کہتا جی درجہ چہارم کے ہمارے پاس ملازم نہیں ہے، اس لیے یہ کام ہم اساتذہ سے کروا رہے ہیں. خود کرو تم، یا درجہ چہارم کے ملازم رکھو. اگر تمہیں اتنا صفائی ستھرائی کا شوق ہے تو خود کرو. استاد کا یہ مقام اور یہ مرتبہ نہیں ہے کہ تم اس سے باتھ روم صاف کرواؤ. جو ٹیچر کو سٹریس دو گے، اس کو کلرک، اس کو چپڑاسی، اس کو جمع دار بنا دو گے، وہ آپ کی پوری نسل کا بیڑا غرق کر دے گا. کچھ نہیں پڑھائے گا ان کو. بچے جیسے بیگ لے کر آتے ہیں گورنمنٹ اسکولوں کے، بعض گورنمنٹ اسکولوں میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے اسکول بھی ہیں گورنمنٹ کے، اور بہت اچھے طریقے سے پڑھانے والے ٹیچرز بھی موجود ہیں وہاں پر. لیکن للاکثر حکم الکل، اکثریت وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹیچر کا خوش رہنا، نارمل رہنا، اس کی زندگی میں اطمینان کا رہنا، یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کی پوری نسل تلپٹ ہو جائے گی، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گی، اور کوئی بندہ کچھ نہیں کر پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر، ٹیچر بنا کر بھیجا ہے. نبوی مشن ہے، یہ پروفیٹک مشن ہے. اور ایک بدو آتا ہے اور آ کر وہ ٹیچروں سے کہتا ہے کہ آؤ صفائی کرو واش روم کی. یہ حالت ہے. تو پھر یہ شکوہ نہ کرو کہ ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، پھر یہ شکوہ نہ کرو کہ ہمارے بچے آوارہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں میں تمیز نہیں ہے، اخلاقیات ان کے اندر نہیں ہے. کیونکہ جس شخص نے تمیز، اخلاقیات، انسپائریشن، موٹیویشن بچوں کو دینی تھی، اس کا آپ نے خود بیڑا غرق کر دیا.